السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تحریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کیا پاکستان کے حالات بنگلہ دیش کی طرح کشیدہ اور مزید خراب ہونے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ ہو گیا ہے؟ آخر ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان کی سیاست دن بدن مزید کشیدگی اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عوام باہر نکل آئی ہے، اور سیم وہی سچویشن جو بنگلہ دیش میں تھی، جس طرح بنگلہ دیش کی عوام احتجاج کر رہی تھی کہ ان کی وزیر اعظم استعفیٰ دے، بالکل اسی طرح اسلام آباد میں عوام باہر نکلی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ استعفیٰ دیں۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ کیوں مختلف مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کے کارکنان اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور احتجاج کیا جا رہا ہے، اور جو صورتحال ساری وہاں پر موجود جتنے بھی صحافی ہیں ان کی جانب سے بتائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، حالات کشیدگی کی جانب جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے باہر مذہبی جماعتوں کے کارکنان وہاں پر احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پولیس اور کارکنان کے درمیان جس طرح ہمیشہ سے ہوتا ہوا آیا ہے کہ جہاں پر بھی احتجاج کیا جاتا ہے وہاں پر جا کر پولیس اپنی دہشت نہ دکھائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج اسلام آباد میں بھی جو احتجاج کیا جا رہا ہے وہاں پر پولیس کی جانب سے کارکنان پر شیلنگ کی گئی ہے، اور جو جتنے بھی صحافی وہاں پر موجود ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ چیزیں بتائی ہیں، جس کے نتیجے میں اور جس کے بعد پھر جتنے بھی کارکنان ہیں انہوں نے بھی اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے پولیس پر حملہ کیا ہے اور پتھراؤ کیا گیا ہے پولیس کی گاڑیوں پر۔ تو یہ ساری سچویشن پاکستان کے دارالحکومت میں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور سوال، کیا یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ 9 مئی والا واقعہ دوبارہ ہمیں دیکھنے کو نظر آئے گا اگر حالات پر کنٹرول نہیں کیا گیا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ مبارک ثانی ایک کیس ہے، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہا گیا ہے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا ہے وہ غلط دیا ہے، اور اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ میں 68 ڈیز باقی رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت پوری ہو جائے گی۔ لیکن جو پاکستان کی سیاست کے اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرمنٹ لیں گے۔ جس طرح پہلے جنرل فیض کے حوالے سے بات کی جاتی تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن دی گئی، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی کسی حد تک نظر آ رہا ہے کہ ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ ادروائز 68 ڈیز باقی ہیں قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ میں، لیکن جو آج دھرنا دیا جا رہا ہے اس میں یہی بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب، جو سب سے بڑا مین پوائنٹ ہے کہ قاضی صاحب استعفیٰ دیں۔ اور آج کے دھرنے میں JUIF اور جتنی بھی دیگر سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے اس احتجاج میں ڈسپلے جو کیا جا رہے ہیں وہ پلے کارڈ ڈسپلے کیے جا رہے ہیں، پمفلٹس وہاں پر ڈسپلے کیے جا رہے ہیں۔ تو ان پمفلٹس اور پلے کارڈ میں لکھا جا رہا ہے کہ غیر آئینی فیصلہ نامنظور، اور مختلف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری سچویشن اس وقت پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں چل رہی ہے۔ اسی لیے جتنا بھی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ان سے نپٹنے کے لیے جو ریڈ زون ہے وہاں پر پولیس کی مزید بھاری تفریح منگا لی گئی ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو آگاہ کیا جو پاکستان میں اس وقت پاکستان کے دارالحکومت میں چل رہا ہے، اور یہ صرف ایک واحد پاکستان ملک ہے جہاں پر یہ سارے تماشے لگتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگوں پر شیلنگ کی جا رہی ہے، بیٹھ کر مطالبے نہیں ان کے سنے جا رہے، بیٹھ کر مذاکرات نہیں کیے جا رہے، اور عوام جو ہے، عوام جو چیز احتجاج جس کے لیے کر رہی ہے، عوام بھی بڑھ چڑھ کر آگے جا رہی ہے، ریڈ زون جو ہے عوام وہاں تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن ان سب معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی مزید نفری وہاں پر طلب کر لی گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے حالات کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان کی جانب
جو عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے آج صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے انہوں نے پیغام دیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ قاضی صاحب اگر چلے گئے تو جو پی ایم ایل این اس وقت ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چلے جائیں گے تو الیکشن میں جو ان لوگوں کی چوری ہے، الیکشن میں جو دھاندلی کی ہے وہ سامنے آ جائے گی، اسی لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ لوگ نہیں جانے دیں گے۔ اور مزید انہوں نے کہا جو ہمارے سابق آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے میری کمر میں چھرا گھونپا ہے، اور باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کی تھی اور اس ڈیل کے نتیجے میں جنرل فیض حمید کو ان کے عہدے سے اتارا گیا تھا۔ تو یہ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور دوران گفتگو انہوں نے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بات کی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر اتر گئے تو پی ایم ایل این والوں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ جو 8 فروری کو جو کچھ ہوا ان پر پردہ ڈالنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اچھا، اسلام آباد میں جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس احتجاج کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو وہ فیصلہ یہ ہے کہ ایک احمدی شہری کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق ایک احمدی شہری خود کو مسلمان قرار نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے جتنی بھی تمام مذہبی جماعتیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جا کر احتجاج دے رہی ہیں اور قاضی صاحب سے ان کا استعفیٰ مانگ رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ پاکستان کے دارالحکومت میں معاملات کب تک ٹھیک ہوتے ہیں، اور کیا جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس کا کوئی فائدہ یا اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ جو قاضی صاحب کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں تو قاضی صاحب اپنا استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو یہ ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔